نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انبیاء سے 2 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ سادہ سا سلیس سا ترجمہ کریں گے اور تھوڑی سی ساتھ تشریح، اور جھوٹے نبیوں کے جھوٹے نبی پر خدا کی لعنت ہو، اور قرآن کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، تمام انبیاء کی لعنت ہو، تمام کائنات کی لعنت ہو۔ آج میں نے انبیاء کا کام جو اللہ نے سونپا ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ بیان کرنا ہے، اور ساتھ ہی آقا علیہ السلام کی رسالت بھی۔ آپ ختم المرسلین ہیں۔ تو یہاں فرمایا رب تعالیٰ نے، تھوڑا سا گرامر کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، انصاف اسی سے ہوگا۔ ویسے جھوٹے لعین مردود بڑے ہیں اور جھوٹ بولنے والے بڑے بڑے خلیفے ہیں۔ گرامر جو ہے وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی، بالکل نہیں کرتی، اور گرامر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ العزیز قرآن کے اور اللہ کے بتائے ہوئے کلام کو اچھی طرح پرکھنے اور سمجھنے لگ جائیں گے۔ اذکروا کا معنی یہ نہیں کریں گے یاد کر رہے ہو نا، یعنی آنے والا زمانہ بنا دیا۔ اس کا معنی ہے اذکروا، یاد کرو، تم جو پیچھے کام ہو گیا اس کو یاد کرو، جو تم پیچھے کر چکے ہو نا، یا تم سے تمہارے ساتھ جو بیت چکی ہے اس کو یاد کرو۔ اذکروا کا معنی یہ ہے، یاد کرو تم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اس بات کو یاد کرو۔ اذکروا وہاں بھی لفظ ہے، اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اور آدِ یعقوب علیہ السلام اس بات کو یاد کرو جو تمہارے ساتھ پہلے ہو گیا ہے۔ اب جو آگے آنے والا ہے وہ مستقل ہے، اور جو موجودہ ہے وہ حال ہے۔ یہاں اللہ نے ماضی کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، وما ارسلنا من قبلک، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول، من رسول، رسول ہو گیا نا، جمع ہو گیا، رسول ہو گیا نا، من رسول یہ لفظ، لیکن عقل کا علاج رکھنا ہے۔ احمد عیسیٰ کی طرح عقل کو نہیں بگڑنے دینا۔ کوئی بھی ایسا رسول سے، کسی ایک رسول سے بھی کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا، یعنی کوئی بھی ایک ایسا رسول نہیں کیا۔ اس کا کام کیا تھا؟ اللہ نے کام بتایا، الا نوحی الیہ، رب فرما رہا ہے مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی،
کوئی بھی ایسا رسول نہیں، سب رسولوں کی طرف اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے اس رسول کی طرف ایک رسول کا ذکر ہے نا، تو اب تمیز میں یہ بھی کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی، انہ لا الہ الا، انہ لا الہ الا، بے شک نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق، بے شک نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق، انا فاعبدون، میری عبادت کرو، انا فاعبدون، میں ہی ہوں عبادت کے لائق، فاعبدون، پس تم میری ہی عبادت کرو، الا انا، الا انا، مگر میں ہی، الا اللہ کے بجائے اللہ نے آنا، اللہ کی بجائے آنا لگایا ہے، مگر میں ہی ہوں عبادت کے لائق، بس میری ہی عبادت کرو۔ تمام انبیاء کو یہی حکم ہوا کہ میں عبادت کے لائق ہوں، میری عبادت کرو، اور جو اپنے آپ کو خدا کہلائے، کیا وہ شیطان ہے، فرعون ہے، مردود ہے، یا نمرود ہے، مردود ہے، کوئی بھی ہے جو کہ میں خدا ہوں، میں اس لیے باتیں جو ہے نا آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، میں آپ سے سوالیہ بات نہیں کرتا، احمدی سکر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیونکہ سوال ہی پوچھنے نا، اس نے چبل کو خود تو پتہ نہیں، خود تو قرآن پاک پڑھنے کا پتہ نہیں، گرامر کا بھی پتہ نہیں، اور نبی بن بیٹھے یا لفظ ماضی کا، وما ارسلنا من قبلک من رسول، محبوب آپ سے پہلے ہم نے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے رسول ہوئے سارے، کوئی بھی ایسا رسول ہم نے دنیا میں نہیں بھیجا، اس کی ڈیوٹی کیا لگائی، اس کو طرف ہم نے کیا حکم دیا، الا نوحی، مگر حکم دیا ہم نے، حکم کیا ہم نے، نوحی جمع متکلم کا صیغہ باب، ضرب یضرب، اور باب افعال سے بھی نوحی، یوحی اور نوحی یہ لفظ آتے ہیں، یہ بہرحال متکلم الغیر جمع متکلم کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے ہم نے وحی کی، الہی ہے اس ہر نبی کی طرف، اس ہر نبی کی طرف جو پیچھے ہم نے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے حکم دیا۔ نوح اپنا وحی کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، ہم نے حکم دیا ان کو اس بات کا، کس بات کا، کہ انہو، بے شک وہ، کہے وہ اس بات کو لوگوں کو بتائے، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر میں، فاعبدون، فاعبدونی، نون زیریہ نہیں ہے، لیکن یہاں حسن کلام کے لیے یا کو کاٹ دیا گیا، لیکن ترجمہ اس کا باقی ہے، پس میری عبادت کرو، اگر او بدو، اگر نون زیریہ نہیں، یا کو کاٹا گیا ہے تو نون کھڑا ہے، جو اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ یہ لفظ ہے نون زیریہ نہیں، فاعبدونی، پس میری عبادت کرو۔ اور لوگوں نے اللہ کے ساتھ رشتہ داریاں گانٹنا شروع کر دی، جس طرح
اپنا یہودیوں نے کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. پہلے تو اپنے نبیوں کو اللہ کے بیٹے بنایا پھر خود بھی کہنے لگے نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کی اولاد ہیں، ہم بھی اللہ کی اولاد ہیں. اسی طرح مرزا غلام محمد قادیانی کے ماننے والے عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم شریک بھی نہیں ٹھہراتے، لیکن نبی بنا لیا ہے، امت رسول سے نکل گئے ہیں. قرآن پاک کا کہنا نہیں ماننا. قرآن پاک کہہ رہا ہے آپ سے پہلے رسول بھیجے، یہ کہتے ہیں بعد میں بھی آ سکتے ہیں. نبوت جاری ہے، اجراء نبوت جہل. وہ آپ بیٹھا ہوتا ہے تورے والا ایسے طرح تو پیچھے کتابوں کے ڈھیر لگا ہوتا ہے. کسی وقت ٹائم لگا کہ تو میں اس کی آپ کو شکل بھی دکھاؤں گا. ڈھیر لگا ہوتا ہے، وہ بھی ختم نبوت پر دلائل دے رہا ہوتا ہے. ختم نبوت بنی اسرائیل کے نہ کہتا ہوتا ہے سورہ اعراف کی، سورہ انعام کی آیات سے ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں. کسی ایک آیا مقدسہ میں پورے ورلڈ میں نے چیلنج کیا، کسی ایک آیا مقدسہ سے بھی اجراء نبوت نہیں. اللہ نے وضاحت فرما دی محبوب آپ سے پہلے رسول آئے ہیں. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام سے چلے، وہاں ان کے لیے جب آدم علیہ السلام تھا، آقا علیہ السلام ان کے لیے صیغہ استقبال بھی حال بھی یعنی مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک مضارع کا یعنی مستقبل کا اور ایک حال کا. اور ماضی کا آقا علیہ السلام کے آنے کے بعد جتنے الفاظ ہیں، جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہے جہاں کہیں بھی تو ماضی کے ساتھ ذکر ہے. جہاں کہیں بھی انبیاء کا ذکر ہے نا نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ نبی علیہ السلام سے پہلے کا ذکر ہے. یہاں بھی ایک یعنی لفظ سمجھنا ہے، وما ارسلنا. انصاف کی کسوٹی سے یہ پوچھ لو کہ ارسلنا کون سا صیغہ ہے. اس کی مصدر میں بتا دیتا ہوں، ارسال باب افعال، اور اس کی گردان ہوتی ہے اکرم یکرم اکرامن، اکرم یکرم اکرامن. ارسل یرسل ارسالا، مصدر ارسال ہے. ارسل واحد مذکر غیب، فعل ماضی. اب ہم نے جمع متکلم تک جانا ہے تو 14 صیغے پورے کر دیتا ہوں میں اور انصاف آپ پر چھوڑ دیتا ہوں. ارسلا، ارسلا تثنیہ، ارسلو جمع مذکر غیب، ارسلت واحد مؤنث غیب، ارسلتا تثنیہ مؤنث غیب، ارسلنا جمع مؤنث غیب، ارسلتا واحد مذکر حاضر، ارسلتما تثنیہ مذکر غیب حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، ارسلتم جمع مذکر حاضر، ارسلتی واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر، ارسلتما تثنیہ مؤنث حاضر، ارسلتن جمع مؤنث جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، ارسلتو واحد متکلم، ارسلتو واحد متکلم فعل ماضی معروف، ارسلنا جمع متکلم الغیر،
14واں سیغہ ارسلنا، فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف، 14 سیغے پورے ہو گئے، جس کا ترجمہ بنتا ہے پس ہم نے بھیجے، وما ارسلنا، نہیں بھیجے ہم نے، نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو بھی، میرے رسول جاؤ نا تو وہاں کہیں گے کسی رسول کو بھی، یہ حسن کلام ہے، یہ عرب ہے، اور سب سے بہترین اپنا خوبصورت عرب میں، عرب لغت میں سب سے اعلیٰ کلام قرآن مجید ہے، اور اب عرب اس کا سکہ مان گئے، جو علیہ السلام کے دور کے ادیب عرب تھے وہ بھی اس کا سکہ مان گئے، لیکن آج کل کے چبل پنجابی اردو جو نبی اٹھے ہوئے ہیں ان کو اوپر سے لے کے پڑھنا نہیں آتا، وہ اس کا سکہ نہیں مان رہے، وہ اس کا سکہ نہیں مان رہے، وہ بھونک رہے ہیں کہ نبوت جاری ہے، نبوت جاری ہے، وہ بھونک رہے ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ارسلنا ماضی کا سیغہ ہے، جو پہلے ہوئے رسول ان میں سے کوئی بھی ایسا رسول نہیں مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی، کس بات کی وحی کی؟ انہو، بے شک وہ کہے، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدون، پس تم میری عبادت کرو۔ اور کافروں نے، یہودیوں نے، جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا وہی، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اور کافروں نے اللہ کی بھی اولاد بنا لی، کس بات کی؟ کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتی ہیں، ملائکہ لفظ جو ہے نا مؤنث کا ہے، اور اس سے واحد الملک، ملائکہ جمع، الملک واحد، فرشتہ۔ اب رب تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ ان کافروں نے، ان لعینوں نے، ان مردودوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا دی، ولد، اولاد بنا دی، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کے ہم پلہ ہے یا ہم برابر کا ہے، بالکل نہیں، بل عباد مکرمون، رب نے کیا فرمایا؟ فرشتوں تو اللہ کے معزز بندے ہیں، معزز بندے ہیں۔ آج کے اللہ تو کہہ رہا ہے میری عبادت کرو، آج کے نبی کیا کہتے ہیں کہ عبادت ہی نہ کرو، نماز نماز کوئی چیز نہیں ہے، زکوٰۃ زکوۃ کوئی چیز نہیں ہے، حج کوئی چیز نہیں، یہ سب عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت ہے کہ اللہ کے ڈر سے کوئی صدقہ خیرات کرے گا، اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کرے گا، اپنی دولت سے کچھ پیسہ نکالے گا اللہ کے ڈر پر۔ تو جب اللہ ہی نہیں، اللہ ہی کائنات ہے، کائنات ہمیں کھلا رہی ہے، اللہ کو تو ماننا نہیں، کائنات ہمیں کھلا رہی ہے، تو پھر کائنات کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت، ہم اللہ کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ وہ ہمارے بھائیوں کو کہتا ہے کہ تم ان کو دو، تمہارا صدقہ میرے پاس پہنچ گیا، وہ اللہ تو محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، غریب لوگ ہیں، مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ان بھائیوں میں جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، جو اپنا معذور ہیں، ان کو کھلانا ہم سب کا فرض ہے، تندرستوں کا، تو کھلائیں۔